انشاءاللہ آج کا درس آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 49 تک انشاءاللہ ہم تقریباً 7 آیتیں انشاءاللہ ہم دیکھنے والے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کا خواب کا تذکرہ فرمایا اور اس خواب کی تعبیر کے تعلق سے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے سے فرمایا۔ انشاءاللہ پہلے ہم خواب دیکھیں گے، پھر یوسف علیہ السلام کا ایک کیریکٹر، ایک مضبوط مائنڈ سیٹ ان تمام باتوں میں ہم کو دکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم بات چیت کریں گے آج کے درس کے اندر انشاءاللہ۔ کہتے ہیں وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان، بادشاہ خواب دیکھا، خواب دیکھ کر پریشان ہو گیا، سب کچھ جمع کیا اس نے، سارے درباریوں کو، نجومیوں کو، کاہنین کو، اس زمانے کے اپنے ماہرین کو جمع کیا اور کہا کہ میں 7 موٹی بکریوں کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جنہیں 7 دبلی پتلی بکریاں کھا رہی۔ ایک انیوژول ہے نا، موٹی بکری، موٹی گائے ہے نا، سمانی بقرات 7 موٹی گائے ہے نا، جو دبلی پتلی گائے کو کھانا یہ عام ہے، لیکن یہ الٹا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائے اور آپ 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا یہ 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات، 7 ہری بالیاں ہیں اور آپ جنہیں کھا رہی ہیں 7 سوکھی ہوئی بالیاں، بالیاں مطلب جس میں دانے ہوتے ہیں، کھجور کے پودے سمجھے آپ۔ ایھا الملا، اے میری قوم، افتونی فی رؤیا، میری خبر کے بارے، میری خواب کے بارے میں بتا، اگر تم خواب کو بتانے والے ہو، خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ سب نے کہا کہ سب بیکار خواب ہے، ہم جو بیکار اور جو لا یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہم نہیں ہیں۔ وہ آدمی جو چھوٹ کے گیا تھا قیدیوں میں سے، جو بادشاہ کا درباری بن گیا تھا، جس کو ذمہ داری تھی کہ دوبارہ کیا کریں، وہ جو پانی پلانے، شراب پلانے کی جو ڈیوٹی میں لگ جائے، اس کو یاد آیا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک بڑی مدت کے بعد اس نے یاد کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اس نے کہا بادشاہ سے انا انبئکم بتأویلہ، میں آپ کے خواب کی تعبیر بتانے والا، اگر تم مجھے یوسف کے پاس بھیجاؤ۔ یوسف کے پاس پہنچا اور کہا ایھا صدیق، اے میرے دوست، افتنا فی 7 بقرات، آپ ان 7 گایوں کے بارے میں مجھے بتائیے جو موٹی ہیں، جنہیں جو ہے دبلی پتلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 ہری بھری بالیوں کے بارے میں بتائیے جنہیں ہے نا سوکھی ہوئی 7 بالیاں کھا رہی ہیں، میں لوگوں کے پاس جاؤں اور تاکہ لوگوں کو بھی بتاؤں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ تزرعون 7 سنین دابا، تم مسلسل لگاتار 7 سال کھیتی کرو گے، فما حصدتم فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکل، جو کچھ تم کھیتی کرو اس کو بالیے میں رکھو، مگر اتنا سا جتنا تم کھاتے ہو، جتنے استعمال کے لیے ہے اتنا لے لینا، ورنہ سب اسی بالیوں میں رکھ دو۔ پھر اس کے بعد 7 سال مشکل زمانہ آئے گا کہ جو کچھ تم نے 7 سال جمع کر کے رکھا، وہ پیچھے آنے والا 7 سال، قحط سالی والا سال سب کھا لے گا، سوائے اس اناج کے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاں لوگوں کی مدد کی جائے گی، پانی خوب ہوگا، وہ پھر یعصرون، اور اس میں تم کیا کرو گے، پھلوں کے جوس وغیرہ بناؤ گے، نچوڑو گے۔ یہاں تک یہ خواب کی تعبیر ہو گئی۔ سبحان اللہ، اس پورے واقعے میں بہت ساری نصیحتیں۔ نمبر 1، خواب ہے نا صرف خواب نہیں ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس میں اشارے دیتا، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو اشارہ دیا کہ آنے والا 7 سال خوشحالی کا ہوگا، اس کے بعد آنے والے 7 سال ہے نا یہ خوشحالی کے نہیں ہوں گے بلکہ قحط سالی کا ہوگا۔ ایک وارننگ تھی، ایک تنبیہ تھی، ایک اشارہ تھا۔ بعض مرتبہ خواب میں بہت سارے اشارے ملتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے تعلق سے فرمایا یہ وحی کا 40واں حصہ، وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو اشارے ملتے تھے، احکامات ملتے تھے، تنبیہات ملتے تھے، اسی طریقے سے خواب ہے نا وحی کا 40واں حصہ۔ بعض مرتبہ خواب صحیح ہوتے ہیں، وہ اہل علم نے اس پر کافی چرچا کیا کہ کس کی خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی، ایک مستقل موضوع خواب کی تعبیر کے بارے میں۔
یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رہائی کا راستہ آسان کر دیا، اور بادشاہ بھول گیا تھا، ٹھیک ہے، عزیز مصر کا جو واقعہ اس سے پہلے ہوا تھا بھول گیا تھا، اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے سے ان کی رہائی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا۔ نمبر 3، اس واقعی خواب کی تعبیر میں اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ سبحان اللہ جیل میں تھے، یوسف کا خیر جو عوام تک پہنچنا ہے یا حکومت تک پہنچنا ہے یہ بند نہیں ہوا۔ مومن ایسا ہی ہوتا ہے، مومن سمجھ رہے ہمیشہ نفع دینے والا، وہ کسی بھی حالت میں ہو، کہیں بھی ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، جیل میں ہو، کہیں بھی ہو، سمجھ رہے آپ، مومن کے ذریعے سے، مومن کے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتے رہتا ہے۔ اس کے زندہ مثال یوسف علیہ السلام کی ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اس سے پہلے 2 قیدی آئے، وہاں بھی آپ نے کیا کیا، دین پہنچایا، علم کو عام کیا، خواب کی تعبیر بتائی۔ اب بادشاہ کے خواب کا مسئلہ آیا تو آپ نے علم پہنچانے میں سمجھ رہے آپ کوئی کوتاہی نہیں کی، علم کو عام کرنے میں۔ تو ایسے ہی ہونا چاہیے، جہاں کہیں بھی ہو، سمجھ رہے آپ ایک سمندر کی طرح ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے جائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے بھی کیا کیا، جیل میں رہتے ہوئے یوسف سے فائدہ اٹھایا۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کی اس خواب کی تعبیر میں جو چیز سمجھنے والی بات کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مائنڈ سیٹ کیسا تھا؟ مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ پرابلم سے زیادہ پرابلم کے سلوشن پہ انہوں نے کام کیا۔ دیکھیے وہ پرابلم کیا تھا کہ جو خیر سالی آنے والی ہے نا، تو یوسف علیہ السلام نے صرف خیر سالی کے بارے میں نہیں بتایا، خیر سالی کے علاوہ یوسف علیہ السلام نے آگے اس خیر سالی سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں، بادشاہ کو یہ بھی سلوشن دیا کہ تم کیا کرو، جو دانے ہیں گیہوں کے جو دانے ہوں گے، اناج کے جو دانے ہوں گے، اس کو بالیے میں رکھو، نکالو مت، سمجھ رہے آپ، تو اس کے بعد اب 7 سال جتنی سے اتنا نکال لینا۔ تو یہ پرابلم سالونگ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ بہت کام کی چیز ہوتی ہے زندگی کے اندر۔ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف پرابلم پہ فوکس کرتے ہیں، پرابلم پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے بلکہ حل پر ہم کو فوکس کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم و تربیت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم سوچ سکتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے کردار ہم کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اس واقعے میں ایک بہت اہم چیز کیا ہے، ہم فائنینشلی معاشی طور پر اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی مندی آنے والی ہے، سمجھ رہے آپ، کوئی گراوٹ آنے والی ہے، کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پریشانی معاشی طور پر آنے والی ہے، اس کو بیفور پیشگی ہم اس کی تدبیر کر سکتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام اس خواب کو تعبیر سے لگا کہ پوری قوم کے اندر ایک گراوٹ آنے والی ہے، قحطانی آنے والی ہے، تو 7 سال ہمارے پاس ٹائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 سال کے اندر، آنے والے 7 سال، گویا 14 سال کی تیاری کیا، مشورہ دیا، کہا کہ تم بس اناج ضائع نہیں کرنا ہے، اناج کی ایسی حفاظت کرنا ہے۔ انہوں نے سبحان اللہ لوگوں کے سامنے رکھا، معاشی تدبیر بتائی قوم کے لیے اور بادشاہ کے لیے۔ اس سے نصیحت ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں، اگر کوئی چیز ہم کو محسوس ہو رہا ہے تو فیوچر کے حساب سے سمجھ رہے ہیں اس کی تدبیر ہم کر سکتے ہیں، معاشی خوشحالی کی تدبیر بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ نتیجہ ہم کو نکال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ایک اور بات بھی ہے۔ بادشاہ نے کیا کیا، خواب دیکھا، پوروں کو جمع کرا، نجومی کو جمع کرا، وزیر کو جمع کرا، خواب کی تعبیر بتانے والوں کو جمع کرا، پروفیسر کو جمع کرا، ان پروفیسر سب کو جمع کرا، پوچھا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ ساتھ دبلی پتلی گائے ہے نا، موٹی موٹی گائے کو کھا جا رہی ہے۔ تو سبحان اللہ، یاد رکھیے آپ، ان کے پاس سلوشن نہیں ملا، حل نہیں ملا۔ تو کوئی چیز کے جب حل نہیں ملتا ہے، اس کا حل یہ ہے، اس پرابلم کا حل یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ماہر کی طرف جائیں، سمجھ رہے آپ، جو ایڈوانس لیول پہ کام کرتے ان کی طرف جائیں، سمجھ رہے آپ، جو اس کام میں متخصصین ہیں ان کی طرف رجوع ہو۔ تو اس زمانے کے اندر اس آدمی نے بتایا کہ یوسف کے علاوہ کوئی متخصص نہیں خواب کی تعبیر بتانے میں، تو بادشاہ نے سمجھ رہے آپ اس کو بھیجایا، اجازت دی، جاؤ جیل میں معلومات کر کے آؤ۔
تو ایک نتیجہ یہ ہے کسی کوئی بھی سلوشن ہے لائف پرابلم ہے لائف کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اس کا حل یہ ہے کہ ہم ماہرین کی تلاش کریں۔ ابھی چند دن پہلے ہجرت کے واقعے میں بھی جو ہے شیخ نور نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں عبداللہ بن اریقس، جو اس زمانے مسلمان نہیں تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، نان مسلم تھے، لیکن راستہ بتانے میں بڑے ماہر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جانے والا عام راستہ چھوڑ کر جو یمن کے راستے سے جو پہنچتا ہے، سمندری جو راستہ ہے جو تقریباً ڈبل ہے، کلومیٹر کے حساب سے ڈبل راستہ ہے مریم، وہ چنا۔ اس کو جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے جو ماہر آدمی تھا بھروسہ کیا آپ نے عبداللہ بن اریقس پر، آپ ساتھ میں لے کے چلے۔ تو زندگی میں یاد رکھیں جب کوئی چیز کسی چیز کا حل نہیں نکلتا ہے، سمجھ رہے آپ، اس کا وجہ اس پرابلم کا حل یہ سلوشن یہ ہے کہ ہم ماہرین کی طرف رجوع ہوں، سمجھ رہے آپ، یقیناً اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے قصہ سے میں غور کر رہا ہوں، سبحان اللہ، صرف ایک ایسا ہی قصہ نہیں، اللہ نے ایسے نہیں کہا احسن القصص، اس میں نا ایک احسن القصص یہ ایسا نہیں ایک بہترین میرے آپ بیٹے بچہ سمجھے آپ، بچے کی بہترین کردار ہے اس کے اندر، ان کا مائنڈ سیٹ معلوم پڑتا ہے۔ جوانی میں نوجوانوں کا ایک بہترین کردار ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں، جب ادھیر عمر کو پہنچ رہے ہیں، جیل میں ہیں، قیدی میں ہیں، سمجھ رہے آپ، ان کا ایک بہترین میرے آپ ذہنی پختگی اور دور اندیشی، سمجھ رہے ہیں، یہ کردار ہم کو جھلک کے نظر آتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ہر قصہ، ہر واقعہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں، اتنی ساری نہیں، میں اس میں سے چند ہی بتا رہا ہوں جو ہمارے لیے مناسب ہے، اگر اور بال کی کھال نکالے بیٹھ کے غور کریں، سمجھ رہے آپ، اور بھی کئی باتیں ہم بتا سکتے ہیں آپ کو، لیکن ہم اپنی زندگی کے حساب سے میرے آپ جو باتیں مفید مجھے معلوم ہوئی وہ سامنے ہمیں رکھ رہا ہوں۔ سوچ کے دیکھیں آپ، یوسف علیہ السلام کا کردار کتنا عظیم کردار ہم کو نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کلاسز ہیں اور ہمارا ہیرو کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ ان کی مثالوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کے بہت سارے پرابلم ہم حل کر سکتے ہیں اور بہت سارے لائف اسکلس ہم سیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا کمال ہے۔ یہی وجہ قرآن نے کہا کہ یوسف کا قصہ یہ احسن القصص، قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے، جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کہا کہ پوچھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اگر آپ پوچھتے رہیں، سوالات کرتے رہیں، خود سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں، یقین رکھیں کہ بہت ساری نصیحتیں ہمیں ان واقعے سے مل سکتی ہیں۔ اب یہاں سے آیت نمبر 50 سے لے کر سمجھ رہے ہیں آپ، آنے والا قصہ پورا منظر ہی بدل رہا ہے۔ منظر کیا بدل رہا ہے؟ یوسف جیل سے نکلنے والے ہیں۔ یوسف نکلنے سے پہلے انہوں نے ایک شرط رکھی کہ جیل سے نکلنا ہو تو میرے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کا مجھے فیصلہ ہونا چاہیے۔ مگر آپ اس میں کیا نصیحت قلم دیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف کو جیل سے سیدھا منسٹر بنا دیا، سبحان اللہ۔ ہم کل کے درس میں ہم دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد قحط سالی کا زمانہ آیا، کیا کیا ہوا مصر کے اندر، کیا کیا حالتیں ہوئی، اور یہاں ماں باپ کے ملنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کو بنایا۔ اس طریقے سے الحمدللہ آگے جو ہے تقریباً پارہ تقریباً ابھی باقی ہمارے پاس، اور اس طریقے سے اور 50 نے تقریباً 60 آیتیں ہم 50 پہ پہنچے ہیں اور 60 آیتیں باقی ہیں۔ انشاءاللہ ہم سرسری طور پر آگے گزریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے جو بہت سارے اسکلس ہیں، بہت ساری جو خوبیاں ہیں، جو خصوصیتیں ہیں، جو کردار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا حامل ہم سب کو بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔